अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये वो दुआ है मेरी बहनों जिससे मेरा बात करना आसान और आपका बात समझना आसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब थोड़ा सा माँओं से मैं बात करना चाहूँगी, बच्चों की माँओं से। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेल। आपकी कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं, जो आप अपने बच्चों के लिए फ़िक्र कर रही हैं और जो मेहनत और मज़दूरी कर रही हैं। और ये समझ लें कि इसका अजर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलेगा। ये जो आपको अल्लाह ताला ने मुफ्त में एक अपॉर्चुनिटी दी है ना, कि एक ग्रुप बना दिया गया है, टीचर्स टेक केयर कर रहे हैं, ग्रुप इंचार्जेस हैं, और वो बच्चों को अप्रिशिएट करती हैं, उनके रिज़ल्ट बनाती हैं, उनकी चीज़ें चेक करती हैं। ये एक नेमत के तौर पर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है। इस दुनिया में इस वक्त कोई चीज़ फ्री नहीं मिल रही, और कोई अपना वक्त बग़ैर किसी फ़ायदे, दुनियावी फ़ायदे के नहीं देता। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ लोगों को चुना है जो आपके बच्चों के लिए अपने वक्त को काट के, अपने घरों से वक्त को काट के, अपनी पढ़ाइयों से वक्त को काट के आपके बच्चों के हवाले कर रहे हैं। ठीक है, तो इस नेमत की कदर तो ज़रूरी करनी चाहिए। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि भेजा होमवर्क करके और ना भेजा तो क्या हो गया, हमारा एक बच्चा ही है ना। ऐसे नहीं कर सकते। और क्योंकि उलमा ने कहा है कि उन लोगों के ऊपर तालीम को ज़ाया ना करो जो उसकी कदर नहीं करते। तो तालीम एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है, बड़ी कीमती चीज़ होती है। देने वाला भी उसको मोहब्बत से दे रहा होता है और बड़े एहतमाम के साथ दे रहा होता है, लेने वालों ने भी उसको एहतमाम से लेना होता है, वरना तो फिर वो तालीम ही ना रहती। अब मैं आपको एक और मिसाल दे के समझाती हूँ कि इस तालीम को जो कुरान से जुड़ी हुई है, जो अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ी हुई है, इस तालीम को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे। अगर टाइम मिल गया तो करेंगे, और अगर ना मिला तो कोई बात नहीं। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे आपके बच्चे ने स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल जाता है, वो फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाता है, वो स्विमिंग के लिए जाता है, वो सब कुछ करने के लिए जाता है। लेकिन एक है खाना और पीना। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि अगर वो खाना और पीना ना करे तो क्या आप उसको कहेंगे हाँ हाँ चले जाओ, गेम खेलने के लिए चले जाओ, पूरा दिन भूखा है, जाओ चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, पढ़ाई करने के लिए चले जाओ, स्कूल चले जाओ? क्या आप करेंगी ऐसे? आप नहीं करेंगी। एक से दूसरा दिन आ जाएगा कि उसने कुछ खाया नहीं तो आपको होल उठने लग जाएंगे। आप कहेंगे अगर तुमने खाया और पिया नहीं तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, तुम्हारे में ताकत कैसे आएगी, तुम काम कैसे करोगे, तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? है ना ये बात मेरी प्यारी बहनों? तो जो दीन की तालीम होती है ना, और जो कुरान की तालीम है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बातें हैं और नॉलेज है, वो खाने और पीने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाने और पीने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस पर हमारी आखिरत बेस करती है। हमने तो, माँ बाप ने तो चले जाना है, और ये बच्चे अगली जनरेशन को बनाएंगे। अगर हमने इनके बीच में ये टाइम इन्वेस्ट ना किया और इनके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत ना डाली, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी हमारे सर पे आती है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अक्सर व बेशतर माँ बाप क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा नेकियां लेकर आए होंगे और जन्नत की तरफ खरामा खरामा जाएंगे, लेकिन उनकी पकड़ हो जाएगी कि तुमने खुद तो बड़ी बातें कर ली, लेकिन अपने बच्चों को क्या तालीम दी। तो ये इसको खाने और पीने की तरह ज़रूरी समझा करें कि जिस तरह आप उनकी फ़िक्रमंद होती है ना कि इसमें एनर्जी नहीं है, अगर ये खाएगा पिएगा नहीं तो एनर्जी नहीं होगी। आप उसके लंच बॉक्स की कितनी फ़िक्र करती हैं कि हाय खाए बगैर आ गया, अल्लाह आज भी नहीं खाया इसने, कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर कभी ये काम होमवर्क रह जाए तो क्या इतनी तकलीफ़ होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम रह गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत इसको मिल जाती इससे, हाय क्यों नहीं इसने होमवर्क किया, क्यों नहीं इसने काम किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना इससे राज़ी हो जाते, इसकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती, सारे काम इसके हो जाने थे अगर इसने दीन की पढ़ाई कर ली होती। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सिर्फ सोचने का फ़र्क है, सोचने का फ़र्क है। हमारी सोचें टेढ़ी हैं
ان کو بالکل سیدھے راستے پر لانا ہے، ان کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے ہماری، کیا ہم کس چیز کو امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں اور اصل میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں، سورہ کے آخر میں، کہ وہ جب جیسے ہی بندہ مرتا ہے نا تو ایک دم وہ کیا کہتا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ تو زندگی تو اس کے پیچھے رہ گئی ہے، یہ کون سی زندگی کی بات کر رہا ہے کہ ہائے میں زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، بہت کچھ کیا تھا زندگی کے لیے تو دنیا، لیکن وہ دنیا کی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوگا، وہ تو اسے لگے گا کہ ایک لمحے کے لیے میں ٹھہرا ہوں، میں پلک جھپکی اور میں بچہ تھا اور میں بڑا ہو گیا اور میں مر گیا، وہ زندگی تو اس کو کچھ لگنی ہی نہیں۔ اصل میں جو اینڈ لیس لائف ہے نا آگے، اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوگا کہ ہائے کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ اب میری پیاری بہنوں، کہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے ایک تو دعا کا سبب بنے، کہ وہ دعا کریں ہمارے لیے، پھر وہ نیکیاں کریں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ان کی آگے کی جنریشنز بھی مسلمان ہوں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ لیکن جب ہم ان کو یہ پرائیورٹی دکھائی نہیں رہے، یعنی پورا دن ہم ان کو کہتے ہیں ہوم ورک کرو، فیل ہو جاؤ گے، تو پھر ان کو یہ تو پتہ ہے کہ بھئی سب سے بڑی پرائیورٹی میری ماں کی نظر میں میرا ہوم ورک ہے، اور اگر نماز ادھر ادھر ہو گئی اور یا پھر جو دین ہم پڑھ رہے ہیں اس کی پڑھائی نہیں ہوئی تو میری ماں کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، میری ماں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، دیر از نو، شی ڈزنٹ ایون فراؤن، ان کے ماتھے پہ تو بل بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہائی کوئی بات نہیں، میرا بچہ تھک گیا ہے، کیا کرے، اب دنیا کی بھی پڑھے اور دین کی بھی پڑھے، دنیا پڑھنے دو، جب بڈھا ہوگا تو پھر دین بھی پڑھ لے گا۔ ایسے تو نہیں نہ کہہ سکتے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ ٹائم کتنا ہے ہر ایک کے پاس، ہمیں اپنا کیا پتہ ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم گزارنا ہے۔ جتنا زیادہ ان کو دین فیڈ کرا سکتے ہیں نا اتنا دے دیں، جس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، بچے کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھئی دودھ اس کے لیے بہت ضروری ہے، آپ نے اس کو دودھ پلانا، بچہ کہتا ہے مجھے تو دودھ سے الٹی آتی ہے، تو ماں جو ہے نا وہ امپرووائز کرتی ہے، اپنی چیزوں کو سوچتی ہے اور فکر کرتی ہے کیا کروں، چینج کیسے لاؤں، اچھا اس کو فیرنی کھلا دیتی ہوں، اس کو کھیر کھلا دیتی ہوں، اس کو کسٹرڈ کھلا دیتی ہوں، اس کو دہی کھلا دیتی ہوں، اس کو ملک شیک بنا دیتی ہوں، بس کسی طرح میں نے یہ ملک پروڈکٹ اس کے پیٹ کے اندر ڈالنی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ ضرور ہے۔ آپ نے 1000 چیزیں سوچ لینی ہے اور آپ کے پاس طریقے بھی آ جائیں گے کہ میں کیسے اس کو انٹرسٹ دلواؤں گی۔ تو دنیا کے کھانے کھلانے کے لیے ہمارے پاس کتنے آئیڈیاز ہیں، تو کیا دین کا کام ہم ڈیفرنٹ طریقے سے نہیں کر سکتے؟ آج میرے بیٹے اگر آپ نے ہوم ورک کر لیا نا، آج میں آپ کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں، بس میں اتنی خوش ہو جاؤں گی کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گی، باہر ذرا گھومیں گے پھریں گے، تھوڑا سا ریلیکس کریں گے۔ آج میں آپ کا فیوریٹ کھانا بنا رہی ہوں، بس اس لیے کہ آپ جلدی سے کر لو نا کام، بہت اچھا ہے۔ اور آپ کی ٹیچر کتنی پیار کرتی ہے آپ کو، اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تعریف کریں بچوں کو تھوڑا سا کہ بھی یہ دیکھیں میرے بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کے یہ ویڈیو بنائی ہے اور کتنا پیارا بولا ہے۔ یعنی there are so many things that you can do but where there is a will there's a way۔ جب آپ کے دل میں یہ چاہت ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا، آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے گا، آپ اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے کام کر سکیں گی۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کو سائیڈ پہ رکھ کے دنیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، ہم تڑپتے ہی رہتے ہیں، دنیا پھر بھی پوری نہیں پڑتی کیونکہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ جیسے ہمارے شیخ بڑے مزے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نماز میں جلدی کرتے ہو کہ جلدی جلدی پڑھیں اور ختم کریں اور جاب کی طرف بھاگیں، لیکن جاب پہ جو پیسے ملنے ہیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ آپ دینے والے سے بھاگ کر اپنی کوشش کر کے کسی چیز کو لینے کی کوشش کریں، وہ کیسے ملے گی؟ یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے کاموں میں کمی کر کے اور دنیا کے کاموں میں زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ دنیا بھی دینے والا کون ہے؟ بڑی مزے کی ایک آیت مجھے سمجھ آئی تھی، کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے آیت سمجھ آتی ہے۔ تو اس میں ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ تھا
کہ وہ 2 حصے رکھتے تھے قربانی جب کرتے تھے. ایک جیسے ایک کیمل جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان کریں گے اور ایک کیمل جو ہے اپنی دیویوں کے لیے کریں گے, بتوں کے لیے. اب کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کو لگتا تھا کہ دیوی والا جو جانور جس کا نام لگایا وہ ذرا کمزور ہو گیا یا کچھ ہو گیا, تو وہ اللہ والا اٹھا کے جانور ادھر رکھ دیتے تھے اور دیویوں والا حصہ ادھر ڈال دیتے تھے کہ اللہ کے حصے میں کوئی کمی آ گئی, 1 منٹ, اللہ کے حصے میں کوئی کمی آ گئی تو کوئی حرج نہیں, اور لیکن دیویوں کے حصے میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو یہی بات ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ دنیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچا کے ادھر ڈنڈیاں مار کے یا ادھر کاٹ کے اور تھوڑا کر کے حصہ دنیا کو حصہ دے دیں, کوئی حرج نہیں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا حصہ دینے کی باری آئے تو دنیا کو کاٹنے کو دل نہیں چاہتا. جو پارٹی ہے وہ پوری ہوگی. یہ نہیں کہ ہم کہیں گے آج نماز ہم پوری لمبی پڑھیں گے, نہیں, ہم کہتے نہیں آپ مہمان آئے ہوئے ہیں, جلدی کرو. سو ہمارا جو نا ہماری پرائیورٹیز ہم نے صحیح سیٹ کرنی ہے میری پیاری بہنوں. وی نیڈ ٹو تھنک اینڈ ری تھنک, دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو گو آن اینڈ دا سائیکل از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. یہ جنریشنز ٹو کم آپ ان کو سنوار رہی ہیں, ایک بچے کو سنوار رہی ہیں, پوری جنریشن کو سنوار رہی ہیں. تو پلیز ڈونٹ بی لیزی ان دس ورک. آپ نے یہ اپنے لیے کر رہی ہیں, یہ آپ ہی کے کام آئیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.